السلام علیکم ویورز. لاسٹ ٹائم ہم نے اپنا لیکچر سٹاپ کیا تھا ان پوٹنگ اینڈ ڈسپلینگ آل ارے ایلیمنٹس کی اس سلائیڈ کے اوپر، اور جہاں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر آپ نے تمام ارے کے ایلیمنٹس کو ڈسپلے کروانا ہے تو آپ کو کون سی کنڈیشنز کو فالو کرنا پڑے گا. تو ہم نے یہ 3 کنڈیشنز پڑھی تھیں، اور اس ایگزامپل کے ذریعے ہم نے ان تینوں کنڈیشنز کو فلفل کیا تھا، اور امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ بھی آ گئی ہوگی. ہمارا نیکسٹ آج کا جو ٹاپک ہے وہ اسی ایلیمنٹس کے اوپر ہی ہے کہ ارے کے ایلیمنٹس کو کیسے ایکسیس کیا جا سکتا ہے. اب اگر ہم ابھی تو ہم یہ کرتے آ رہے ہیں کہ ایک ارے کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ آپ یا تو ایگزیکیوشن ٹائم میں یوزر سے انپٹ کروا لیتے ہیں، یا آپ اپنے پروگرام میں ہی اس کو انپٹ کر دیتے ہیں، اور پھر ہم اس پہ کنڈیشنز ڈفرینٹ لگا کے تو ہم ان کو ڈسپلے کروا لیتے ہیں، آؤٹ پٹ ان کی اپنی اسکرین پہ شو کروا لیتے ہیں. لیکن آج ہم ایک ایسا طریقہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ اگر آپ ایک ارے کا ڈیٹا جو ہے وہ ایک سیوڈ فائل سے آپ پک کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی ایک فائل ہے جو کہ آپ کے سسٹم میں سیو پڑی ہوئی ہے، اور اس میں کچھ ویلیوز ہم نے سٹور کروائی ہوئی ہیں. اب آپ چاہ رہے ہیں کہ مجھے یہ ارے کی ویلیوز جو ہیں یہ اپنے پروگرام میں نہ تو ایگزیکیوشن ٹائم کے دوران لکھنی پڑے، نہ مجھے اس پروگرام میں لکھنی پڑے. میں نے چونکہ وہ فائل ایک بنائی ہوئی ہے ویلیوز والی، تو میں اس فائل سے ہی اس ویلیوز کو اٹھا لوں. تو کیا یہ ممکن ہے؟ جی ہاں، یہ ممکن ہے. آپ ایک فائل سے بھی ویلیوز کو اٹھا سکتے ہیں. آپ ویلیوز کو ایک فائل سے بھی پک کر سکتے ہیں جو فائل آپ کے سسٹم میں سیو ہوئی ہوگی. تو ابھی ہم اسی کا ایک طریقہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ ایک کوڈ لکھا گیا ہے جس میں ہم ایک ارے کا ڈیٹا جو ہے ایک فائل سے گیٹ کر رہے ہیں. const int I size is equal to 5 and sales into I size. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ویریبل بھی وہیں پہ انیشلائز کروا لیا گیا، اور ساتھ ہی ارے کو بھی ڈکلیئر کروا دیا گیا ایک ہی لائن کے اندر. تو یہ ایک نئی چیز ہمیں دیکھنے کو ملی کہ ہم ارے اور ویریبل دونوں کو اکٹھے بھی ڈکلیئر یا اور انیشلائز کروا سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان ٹائپ کا ہی وہ ویریبل ہے جس کی ویلیو 5 رکھی گئی، اور ساتھ ہی ان ٹائپ کی ہے یہ کوما سیپریشن سے ہم نے سیلز نیم کی ایک ارے جو ہے وہ ڈکلیئر کروائی، اور اس کا جو سائز رکھا وہ ہم اس ویریبل کو یوز کر رہے ہیں جس کی ویلیو 5 ہے. تو ایک ہی لائن کے اندر، ایک ہی اسٹیٹمنٹ کے اندر ہم نے ویریبل کو بھی اور ارے کو بھی ڈکلیئر کروا دیا. اس کے بعد ہم ایک کی ورڈ یوز کر رہے ہیں if stream، اور آگے ہم کیا لکھ رہے ہیں جی؟ ڈیٹا فائل. اب ڈیٹا فائل یعنی کہ وہ والی فائل جس سے ہم ارے کا ڈیٹا پک کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اس کو ڈیٹا فائل بولیں گے. تو ہمیں یہ کچھ کی ورڈز ہیں، ان کو ہمیں لکھنا پڑے گا اپنے پروگرام کے اندر. if stream ڈیٹا فائل. اس کے بعد اس ڈیٹا فائل کو اوپن کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ لکھیں گے ڈیٹا فائل ڈاٹ اوپن. یہ کی ورڈز ہیں پروگرامنگ کے C++ میں یوز ہو رہے ہیں. ڈیٹا فائل ڈاٹ اوپن یعنی کہ جو ڈیٹا فائل ہے اس کو ہم نے اوپن کرنا ہے، اور بریکٹس کے اندر جو ہے ڈبل کوٹیشن میں آپ کیا لکھیں گے؟ آپ لکھیں گے اس فائل کا نیم اور ڈاٹ اس کی ایکسٹینشن. اب یہاں پہ ایک چیز یہ غور کرنے والی ہے کہ جو آپ ڈیٹا فائل اٹھا رہے ہیں، جو پک کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں لے کے آ رہے ہیں، اس کی ایکسٹینشن جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ اس کی ایکسٹینشن ہمیشہ ڈیٹا فائل والی ہونی چاہیے، جو کہ ہوتی ہے .dat. یہ .dat ڈیٹا کو ہی شارٹ کیا گیا ہے. تو اس سے ہمیں اس ایکسٹینشن سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہماری فائل ڈیٹا ایکسٹینشن کی ہے. ٹھیک ہے کہ ہماری یہ فائل ڈیٹا فائل ہے، یہاں سے ڈیٹا پک ہوگا. تو سیلز نیم کی ایک جو تھی ہمارے پاس فائل سیو ہے، اور اس کی ایکسٹینشن جو ہے وہ DAT ہے، اس کو ہم اوپن کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک کنڈیشن لگا دی if کی. if کی کنڈیشن میں کیا لگایا کہ یہ آ گیا ایکسکلیمیشن مارک اور ڈیٹا فائل،
کہ اگر ڈیٹا فائل نہیں ہے، اس کا مطلب نوٹ ہوتا ہے، تو اگر ڈیٹا فائل نہیں ہے، کمپیوٹر کو وہ ڈیٹا فائل اس نیم کی نہیں ملتی، تو میسج کیا پرنٹ ہوگا؟ ایرر اوپننگ ڈیٹا فائل۔ اب اگر وہ ڈیٹا فائل اوپن نہیں ہو رہی یا وہ ڈیٹا فائل سسٹم میں ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی، تو ہمارے پاس یہ میسج آ جائے گا ایرر اوپننگ ڈیٹا فائل کا، کہ جو ڈیٹا فائل ہے اس کو اوپن کرنے میں ایرر آ رہا ہے۔ مطلب کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، مین مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ جی وہ فائل ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے۔ ایلس پارٹ میں کیا ہوگا کہ اگر ڈیٹا فائل موجود ہے تو کیا ہوگا؟ فور کا لوپ ہم نے لگایا، فور انٹ ڈے از اکول ٹو 0، انٹیجر ٹائپ کا ایک ویریبل ڈے انیشلائز کروایا، اس کو ویلیو 0 جو ہے وہ دی گئی۔ اب کنڈیشن کیا لگی ہے کہ ڈے جو ہے وہ لیس دین آئی سائز ہو۔ آئی سائز کہاں سے؟ آئی سائز ہماری یہ اوپر والا ویریبل ہے، ٹھیک ہے۔ ڈے لیس دین آئی سائز ہونا چاہیے، اور پھر ڈے پلس پلس، یعنی اس ڈے میں انکریمنٹ ہو رہا ہے۔ اب اسی فور لوپ والی لائن میں ہی ہم کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، فور لوپ کے بعد ہم نے کیا کیا؟ ڈیٹا فائل، اور یہ آگے ہمارا گریٹر دین اور سیلز ڈے۔ اب یہاں پہ آپ غور کریں کہ ڈیٹا فائل کے اندر کیا ہم ڈیٹا فائل سے کیا پک کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو سیلز ایک ارے ہے، اس کے اندر ڈے کی جو اس کے اندر ڈے کا جو ویریبل ہے وہ ہم جو ہے وہ پک کر رہے ہیں یا شو کروا رہے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈیٹا فائل ڈاٹ کلوز، یہ ایک کی ورڈ آپ یوز کریں گے ڈیٹا فائل کو کلوز کرنے کے لیے۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے فور لوپ کے اندر، یہاں یہ ہم کیسے اس کو جو ہے وہ شو کروا رہے ہیں؟ ہم نے ایک فائل اوپن کروا لی سیلز ڈاٹ DAT ایکسٹینشن کی۔ فور لوپ میں کیا کیا ہم نے؟ ایک ڈے کا ویریبل جو ہے وہ ڈکلیئر کروا دیا۔ اب ڈے کا جو سائز ہے وہ ڈے پہ اور آئی سائز پہ ہم نے کنڈیشن لگا دی کہ ڈے کی جو ویلیو ہے وہ لیس دین رہے آئی سائز سے، تب تک یہ لوپ چلتا رہے گا۔ فرسٹ میں ڈے کی جو ویلیو ہے وہ 0 ہے، اور آئی سائز کی ویلیو جو ہے وہ 5 ہے، تو ظاہری بات ہے یہ کریکٹ ہو جاتا ہے، 0 لیس دین 5 ہے تو ڈے پلس پلس یعنی ڈے میں ہم انکریمنٹ ہو گئے، ڈے کی ویلیو 1 آ گئی۔ تو اب ڈیٹا فائل میں کیا ہوگا؟ وہاں پہ سیلز نیم، سیلز ہمارے پاس کیا ہے؟ سیلز ہمارے پاس ایک ارے ہے جو ہم نے یہاں پہ پہلے ہی ڈکلیئر کروا دی تھی۔ اب سیلز اور اس کے اندر ہم ڈے شو کروا رہے ہیں۔ ڈے ہمارے پاس کیا ہے؟ 0 ہے، تو ہماری یہ ویلیو سٹور ہو جائے گی، اور یہ ویلیو ہماری کیا ہوگی؟ یہ شو ہوگی یا گیٹ ہوگی؟ یہ گیٹ ہو جائے گی، کیونکہ یہ ایک ان پٹ ہو رہی ہے، یہاں پہ یہ آؤٹ پٹ نہیں ہو رہی، یہ ان پٹ ہو رہی ہے۔ ان پٹ کیسے ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہم یہ والا سائن یوز کر رہے ہیں جو کہ ان پٹ کا سائن ہوتا ہے۔ سی آؤٹ کے بعد ہم لیس دین یوز کرتے ہیں، اور سی ان کے بعد ہم گریٹر دین یوز کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم چونکہ سی ان نہیں کروا رہے، ہم ڈیٹا فائل سے ڈیٹا کو ان پٹ کروا رہے ہیں، تو ڈیٹا فائل کے بعد ہم نے کیا کیا؟ یہ آپ یہی سمجھ لیں کہ سی ان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سی ان کی جگہ ڈیٹا فائل یوز کیا، اس کے بعد گریٹر دین یوز کیا، اور سیلز ڈے۔ اب سیلز کیا ہے؟ ہمارے پاس یہ ارے ہے، اس کے اندر ہم نے ڈے جو ہے وہ ان پٹ کروا دیا۔ اب ڈے 0 کی جو ویلیو ہوگی وہ ہم ان پٹ کروا رہے ہیں، کیا کروا رہے ہیں جی؟ ان پٹ کروا، ڈے 0 کی ویلیو ان پٹ کروا دی ہم نے۔ اس کے بعد انٹ ڈے کی ویلیو 1 ہوگی تھی، یہاں سے ڈے 1 لیس دین آئی سائز ہوا، یہ بھی ٹرو ہے، یہاں پہ 1 آ جائے گی، تو یہ ہماری ایک نئی ویلیو جو ہے وہ ان پٹ ہو گئی۔ اسی طرح جب تک یہ لیس دین 5 رہے گا ہماری ویلیو ان پٹ ہوتی رہے گی۔ ان پٹ کہاں سے ہو رہی ہے؟ ان پٹ ہماری ڈیٹا فائل سے ہو رہی ہے، یعنی ڈیٹا فائل سے وہ ان پٹ ہو رہی ہے ڈے کی ویلیو جو ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہماری یہ وہ ویلیوز جو ہیں وہ ان پٹ ہوتی رہیں گی جب تک ہماری فور لوپ کی کنڈیشن جو ہے وہ ٹرو رہے گی۔ جیسے یہاں پہ جو ہے وہ 5 لیس دین 5 آئے گا، یہ رونگ ہو جائے گا، تو یہ سٹیٹمنٹ نہیں چلے گی، تو پروگرام کا کنٹرول جو ہے وہ اس لائن پہ آ جائے گا جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جی ڈیٹا فائل ڈاٹ کلوز، یعنی ڈیٹا فائل کو کلوز کر دیں۔ تو یہ ایک طریقہ تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ ہم ایک
ارے کو ایک ارے کا ڈیٹا ایک فائل سے کیسے گیٹ کر سکتے ہیں. اب یہ ایک لاسٹ تھنگ اسی آج کے ٹاپک کے بارے میں کہ نو باؤنڈس چیکنگ ان ارے، کہ ارے کے اندر کوئی چیکنگ نہیں ہوتی. سی پلس پلس میں جب آپ ارے کو یوز کرتے ہیں تو اس میں سبسکرپٹ اگر آپ کو یوز کر رہے ہیں تو اس میں یہ چیکنگ نہیں ہوگی کہ وہ ود ان دا رینج ہے یا نہیں ہے. کیسے؟ An invalid array subscript can cause program to overwrite other memory. اگر آپ ایک ایسا ارے سبسکرپٹ یوز کرتے ہیں جو کہ انویلڈ ہے، آپ کی ارے کے سائز کے مطابق نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کے پروگرام میں ایک پرابلم کریٹ کرے گا. وہ پرابلم یہ ہوگی کہ وہ کسی ادر میموری کی جو لوکیشن ہوگی اس کو اوور رائٹ کر دے گا، اس کی ویلیو کو. ایگزامپل میں دیکھتے ہیں ایک کانسٹ انٹ سائز، ٹھیک ہے. کانسٹ انٹ سائز آئی سائز، یہ ایک ویریبل لیا گیا آئی سائز، اس کو ویلیو 3 دی گئی. اس کے بعد ایک انٹیجر آئی، اس کو ویلیو 4 دی گئی. اب انٹ نم انٹو آئی سائز، نم انٹو آئی سائز. اب انٹ نم انٹو آئی سائز کا کیا مطلب ہوا کہ انٹیجر ٹائپ کی ایک ارے ہے، نم اس کا نیم ہے اور آئی سائز اس میں ویلیو. آئی سائز کی ویلیو ہمارے پاس ادھر 3 ہے. اب ٹھیک ہے، آئی سائز کی ویلیو اب ادھر 3 ہے. تو ہمارے پاس کتنے ایلیمنٹ سٹور ہو سکتے ہیں جی؟ اب ہمارے پاس جو ہیں وہ ایلیمنٹس 4 سٹور ہو سکتے ہیں، لیکن 4 سے زیادہ نہیں ہو سکتے. اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ لکھی گئی نم انٹو آئی از اکول ٹو 25، یعنی ارے کا جو سبسکرپٹ 4 ہے اس پہ 25 ویلیو سٹور کروا دیں. اب یہ تو آپ ایک اللیگل سٹیٹمنٹ لکھ رہے ہیں. وہ کیسے؟ کیونکہ آپ کی جو ارے کا سائز ہے وہ تو 3 ہے، یعنی آپ کے پاس 0 سے لے کر 4 تک صرف 0 سے لے کر 2 تک آپ کے پاس جو ہیں وہ سبسکرپٹ ویلیوز موجود ہیں. لیکن آپ اس سٹیٹمنٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 4 کے اوپر ویلیو سٹور کروانا چاہ رہے ہیں، تو یہ ایک انویلڈ سٹیٹمنٹ ہوئی. تو جب آپ اس طرح کا انویلڈ ارے سبسکرپٹ یوز کریں گے تو اس سے آپ کی میموری کی دوسری لوکیشن جو ہے وہ متاثر ہوگی. یہ ایک امیج میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک ارے ہے نم جو ہم نے یہاں پہ کریٹ کی. اس کا سائز کیا تھا؟ ہمارے پاس 3 تھا، وہ 1 2 اینڈ 3. اگر ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں 0 سے، 0 1 2، ٹھیک ہے. اب یہ 3 آگے، یہ 4. تو جب ہم اس کو اب آپ دیکھیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں جی؟ ہم اس کا سائز 3 رکھ رہے ہیں، یعنی 1 2 اور یہ 3، یہ سائز اس کا یہ ہے. لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں جی؟ ہم اس کے 4تھ ایلیمنٹ پہ جا کے، 4تھ سبسکرپٹ پہ جا کے ہم اس کو ویلیو کو سٹور کروانا چاہ رہے ہیں. تو جب آپ اس کو 4تھ والا دیں گے، 4تھ چونکہ آپ نے تو اس کی سائز ہی اس کا 3 رکھا ہے، تو آپ 4تھ سبسکرپٹ کو کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ 4 سبسکرپٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں 5 ایلیمنٹ سٹور کروا سکتے ہیں. تو جو 5th ایلیمنٹ پہ اگر کوئی ویلیو پڑی بھی ہوگی تو وہ اوور رائٹ ہو جائے گی. آپ کو کوئی بھی چیکنگ بیلنس نہیں یہاں پہ نظر آئے گا، کوئی بھی الرٹ نظر نہیں آئے گا کہ آپ ویلیو اوور رائٹ کر رہے ہیں یا انویلڈ سبسکرپٹ کو یوز کر رہے ہیں. تو اس چیز سے آپ نے بچنا ہے کہ اپنے سائز کو دیکھتے ہوئے ہی آپ سبسکرپٹ کی ویلیو کو یوز کریں گے. تھینک یو.